الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، کئی جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو دعوت دی، آپ کو پر ظلم و ستم کیا گیا اور آپ کے خلاف پلاننگیں کی گئی، آپ کو تکالیف دی گئی، اور اسی طرح لوگ دھیرے دھیرے اپنا اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عمدہ، بڑے اچھے تھے۔ اخلاق کی بنا پر اسلام جو ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو ایک وقت زمانہ ایسا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پلاننگیں کر رہے ہیں کہ سارے انہوں نے اپنے حربے، سارے ہتھیار استعمال کر کے دیکھ لیے کہ کسی طرح یہ مذہب نیست و نابود ہو جائے۔ بالآخر فیصلہ ہوا، میں نے بتلایا تھا کہ پلاننگ یہ ہوئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا، تو ابو جہل جو تھا مکہ کا سردار، اس نے کہا تھا کہ میں اس کو 100 اونٹ انعام میں عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لالچ میں ابو جہل سے کہا کہ کیا واقعی آپ 100 اونٹ انعام میں دوں گے؟ قسم کھائیے، اور بات کو پختہ کیا، مضبوط کیا۔ ادھر تو ایک 100 اونٹ کی لالچی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی دشمنی تھی۔ تو بہرحال ابو جہل، میں نے بتلایا تھا، تلوار لے کر کے نکل گیا۔ بس ذہن میں یہ تھا کہ کسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے اور میں ان کو نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ راستے میں نعیم جو کہ آپ کے ماموں تھے، انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نابود اور قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہ وہاں تو بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن اور بہنوں کی خبر لیجئے۔ تو بہرحال بہنوں کو جا کر کے دیکھا، اسلام قبول کر لیا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، احاط محسوس کی، تو بہن نے حضرت خباب جو قرآن پاک پڑھا رہے تھے دونوں صاحبان کو، بہن کو بہنوں کو، تو سن کر کے کہ عمر آ رہے ہیں، تو ان کو اپنے استاذ کو خباب کو ایک کوٹری میں چھپا دیا۔ کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ دکھاؤ۔ کہ ایسے نہیں دکھاتے کہ پاک ہو کر کے آئیے۔ بہرحال وہ غسل وغیرہ کیا، قرآن سنا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ تو کہا بھئی میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ جو استاذ تھے حضرت خباب، انہوں نے کہا جب یہ سنی بات تو فوراً نکل کے آئے کہ اے عمر، تم خوشخبری قبول کرو، تمہیں مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پیچھے تمہارے لیے اور ابو جہل کے لیے
دعا فرمائی تھی پیر کے روز، منگل کے روز اور بدھ کے روز جا کر کے دعا قبول ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، حضرت عمر اور ابو جہل ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، پسند ہو، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے تاکہ ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی، کہا کہ ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی، عمر جو ہے اسلام قبول کر لیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ارقم کے جو مکان تھا دار ارقم، وہاں پر آپ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں کہ آنے دو، انشاءاللہ تو اسلام قبول کر لیں گے، نہیں تو ان کی یہی تلوار ہوگی اور ان کا سر ہوگا۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ بلند کیا، اور تمام کے تمام لوگ حرم میں آ کر کے نماز کھلم کھلا برملا اعلان آ کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اتنا روب اور دبدبا تھا کہ کس کی ہمت نہیں، مجال نہیں کہ کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چوں چرا کر لے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر جس راستے کو جاتے اس راستے کو اگر شیطان آتا تو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ کاٹ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا روب شیطان کے اوپر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے، چونکہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے بڑی صعوبت تکالیف برداشت کی اور برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اس کے بعد بھی یہ مسلمانوں پر اذیت، تکالیف، صعوبتیں، یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ کفار مکہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں مکے کے علاوہ جہاں جانے میں، جس مقام پر تم پہنچو، تمہیں وہاں مذہب اسلام کو اختیار کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وہاں تمہیں سہولت مہیا ہو تو تم وہاں جا سکتے ہو، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو اس بات کو سن کر کے کچھ صحابہ تقریباً 17 یا 12 مرد تھے اور 5 عورتیں، ان تمام نے ایک اپنا یہ جماعت حبشے کی طرف روانہ ہوئی۔ سب سے پہلی ہجرت جو تھی مسلمانوں کی حبشے کی طرف تھی، چونکہ راستے میں سے سمندری راستہ تھا، سفر تھا، سب اپنی کشتی میں جو ناؤ تھی اس میں بیٹھ کر کے چل دیے، اور مسلمانوں کا انہوں نے کفار نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ بہرحال یہ لوگ حبشہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ دن وہاں رہے اور جا کر کے رہنے لگے۔ ان مسلمانوں کو حبشے میں کسی نے جھوٹی اطلاع دے دی کہ اب مسلمان جو ہے مکے کے اندر پرسکون سے ہے، امن و امان کا ماحول ہے، کوئی مسلمانوں کو نہیں ستا رہا، مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ تمام کے تمام حبشے سے واپس مکہ المکرمہ آ گئے۔ اب جا کر کے جب آ گئے، یہاں دیکھا کہ یہاں کے تو حالات جیسے تھے ویسے ہی ہے، بہرحال وہ رہنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جو ہے حبشہ پہنچ گئے تھے،
لیکن ہم کو وہاں اطلاع ملی کہ مکہ کا ماحول جو ہے وہ پرسکون ہے، امن و امان ہے، چین سکون ہے، مسلمانوں کو کوئی دقت نہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے اب بھی اجازت ہے، اگر تم جانا چاہو جا سکتے ہو۔ کچھ مہینے کے بعد تقریباً 86 مرد اور 17 عورتوں کی ایک جماعت، پہلے کم لوگ تھے، 5 عورتیں تھیں، 12 یا 18 مرد تھے، لیکن اب جو ہے اور اضافہ ہو گیا، 86 مرد اور 17 عورتوں کی یہ جماعت پھر دوبارہ یہ حبشے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے کچھ مہینے کے بعد۔ جب وہاں حبشہ پہنچے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، حبشے کا بادشاہ، وہاں جا کے لوگ پہنچ گئے، ان لوگوں کو ایک جگہ دے دی گئی، وہاں پہ یہ رہنے لگے، لیکن کفار مکہ نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ دیکھیے دشمنی کی بھی حد ہوتی ہے، حسد جلن کا مادہ اتنا تھا کہ ملک بھی چھوڑ دیا، دوسرے ملک پہنچ گئے، تو یہ لوگ کفار مکہ پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کیا اور حبشہ پہنچ گئے۔ عمر بن عاص وغیرہ تھے، یہ دو صاحب تھے، دو لوگ یہ حبشہ پہنچے، جا کر کے پتہ کیا کہ لوگ ایسے ایسے ہیں، اور بلکہ اپنے یہاں سے بڑے بڑے تحائف لے گئے، وہاں جا کر کے وزیروں کو دیے کہ صاحب ایسے ایسے آپ کے ملک میں، ہمارے ملک مکے سے جو ہے کچھ لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، لہذا آپ ان کو چھڑوا دیجئے، اور ہم آپ سے بتا رہے ہیں یہ لوگ ہمارے ملک میں رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، لیکن آپ اپنے بادشاہ سے ہماری طرفداری کرنا، ہم یہ آپ کو گفٹ اور تحفے دیتے ہیں، اور ایک کام کرنا، ان لوگوں کو جو مکہ چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو وہاں مت بلانا، جہاں پر قیام ہے ان کا، ان کو وہی رہنے دیجیے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، اگلے دن جب بادشاہ بیٹھے تو وزیر وغیرہ سب لوگ بیٹھے، تو وزیروں نے بات رکھی کہ یہ لوگ مکے سے آئے ہیں، ان کے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر کے 86 مرد اور تقریباً 17 عورتیں ہیں، یہ ہمارے ملک میں آ گئے، فلاں مقام پر ہیں۔ تو بادشاہ نے، نجاشی بڑا سمجھدار منصف عادل بادشاہ تھا، حالانکہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلاؤ، جہاں پر ہیں وہ لوگ، کہاں پر ہیں ان کو بلا کے لائے۔ تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سب لوگوں کا جانا بیکار ہے، ہم سب لوگ کیا بات کریں گے، تو سب نے جعفر ابن ابی طالب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کو سب نے اپنا وکیل بنا دیا کہ آپ جائیے، آپ جا کر کے بادشاہ سے بات کیجئے۔ بہرحال وہ جاتے ہیں، اور بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم لوگ ملک چھوڑ کر کے آئے ہو، تو انہوں نے، حضرت جعفر ابن ابی طالب نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ آپ ان سے 3 سوال کریے۔ نمبر 1، کیا ہم کسی کے غلام تھے؟ دوسرا سوال، کیا ہم نے کبھی کسی کو قتل کیا؟ تیسرا سوال، کیا ہم نے کسی کے یہاں ڈکیتی ڈالی، چوری کی؟ ان 3 سوال ان سے معلوم کر لیجئے، یہ سوالوں کے جواب کس طرح دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بادشاہ نے، نجاشی جو بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلا سوال کیا، کیا یہ لوگ جو آئے ہیں مکہ چھوڑ کر کے، کیا یہ آپ کے غلام تھے یا کسی کی غلامی میں تھے؟ کہا کہ صاحب یہ غلام نہیں تھے، تو بڑے اچھے معزز اور شریف گھرانے کے لوگ ہیں، یہ ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ کسی کے غلام تھے، یا ان لوگوں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا کہ صاحب نہیں، انہوں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، بڑے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم ایسے ہی جھوٹ بول دیں۔ اب دیکھیے آپ، تیسرا سوال جو تھا، کیا انہوں نے کسی کے یہاں چوری ڈکیتی ڈالی؟ کہ نہیں صاحب، نہ انہوں نے کسی کے یہاں چوری کی ہے، نہ ڈکیتی ڈالی ہے، ہم ان کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ بتائیے، اس موقع کا، اس زمانے کا کافر جھوٹ کو اتنا بڑا جو گھناؤنی عمل سمجھتا ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو لینے آئے ہیں،
اگر جھوٹ بول دیتے ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجنے پر مجبور کر دیا جاتا، لیکن کفار جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے امت کو یہی سبق ملتا ہے۔ بتاؤ، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہم کفار سے بھی گئے گزرے ہیں؟ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر ہم جو ہے جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں۔ ان کفار نے ان مسلمانوں پر کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ کہا کہ صاحب یہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ تینوں جو سوال آپ نے کیے ہیں، نہ یہ کسی کے غلام تھے، نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ انہوں نے کسی کے ہاں چوری اور ڈکیتی ڈالی تھی۔ تو حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو بتائیے بادشاہ سلامت ان تین وجوہات کی بنا پر آدمی جو ہے اکثر بھاگا کرتا ہے، یا تو کسی کی غلامی میں ہو تب اس کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے بھاگ جاتا ہے، یا کسی کے ہاں چوری کرتا ہے تو سزا کے طور پر کہ مجھے ایسا نہ ہو گرفت کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے، تو اس لیے انسان چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس لیے بھاگتا ہے کہ اگر میں یہاں رک گیا تو مجھے لوگ پکڑ لیں گے، قصاصاً مجھے بھی قتل کریں گے، تو آدمی بچنے کے لیے تب بھاگ جاتا ہے۔ جب ہم ان تینوں سوال جو آپ نے کیے ہیں ہم اس میں بری ہیں، تو بتائیں ہم کیوں کر ان کے ساتھ جائیں؟ تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھائی بتاؤ، انہوں نے تو آپ نے جو تین سوال ہم نے کیے اور اس میں بالکل پاک اور صاف ہے، تو آپ ان کو کیوں پکڑنا چاہتے ہو، اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور محمد شخص نامی جو محمد نامی ایک شخص ہے، کہتے کہ بڑا اچھا نیک انسان ہے، ان کا دین انہوں نے قبول کر لیا ہے، ہم اس لیے ان کو یہاں سے لینے آئے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑیں۔ تو حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی اچھی ایک تقریر وہاں پر بیان کیا۔ بادشاہ سلامت تھے، درباری اور لوگ بھی تھے، یہ مکے کے لوگ بھی تھے، کہ بتائیے جو شخص جس کو ہم 40 سال سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبوت جو تھی 40 سال میں ملی نا آپ کو، 40 سال کے بعد، تو 40 سال سے اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم لوگ کفر و شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ بولا کرتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا، انسان جو ہے عورتوں کا دشمن تھا، عورتوں کے اوپر ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، پڑوسوں کے ساتھ ہم غلط رویہ اختیار کرتے تھے، کوئی ہمارے گھوڑے سے آگے کسی کا گھوڑا نکل گیا تو ہم جو ہے اس سے عداوت اور دشمنی کیا کرتے تھے، ہم اپنی ذلت محسوس کیا کرتے تھے، ہمیں حلال و حرام کا کوئی امتیاز نہیں تھا، ہم بڑے جھوٹے اور مکار فریبی لوگ تھے، ہم عیاش تھے، ہم شراب نوشی کیا کرتے تھے، خوب شراب پیا کرتے تھے۔ یہ شخص جب سے آیا، ہم نے اس کو نبوت ملی ہے، اس شخص نے جو ہے ہمارے رہنمائی کے لیے ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، انہوں نے ہمیں جھوٹ سے بچایا، انہوں نے ہمیں چوری سے بچایا، انہوں نے ہمارے اندر جو آپس میں عداوت تھی اس سے بچایا۔ اس شخص نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حلال جو ہے وہ یہ راستہ ہے، حرام کا یہ راستہ ہے، حلال و حرام میں فرق پیدا فرما دیا۔ تو بتائیے ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کرے؟ تو نجاشی کہنے لگا کہ بھائی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے پیغمبر ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں، بل ان کا تو بڑا اچھا مذہب ہے، اس میں تو کہیں کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، تو لہذا آپ لوگ اپنے تحفے تحائف اٹھائیے اور یہاں سے آپ اپنے ملک روانہ ہوئیے۔ یہ لوگ ہم نے ان کو پناہ دی ہے مسلمانوں کو، اور مسلمان
یہاں جیسا چاہیں ویسا رہیں گے، بالکل آزاد رہیں گے، ان کے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اب بہرحال اب وہ کیا کہیں، لوگ جو آئے تھے مکے سے ان کو لینے کے لیے بڑے شرمندہ، چونکہ یہ بادشاہ جو تھا یہ عیسائی تھا۔ اب اس شخص نے ان کے دونوں کے عمر بن عاص جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ذہن میں بات یہ آئی کہ بھائی یہ بادشاہ جو ہے یہ عیسائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے علماء پادری بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ کل کو آئے، اگلے روز گئے نہیں بھی واپس، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ جو ہیں آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، مریم علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ ہے اور بڑے اچھے انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، جو آپ کا ذہن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وہی ذہن ہمارا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عقیدہ ہے۔ تو چونکہ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں نازل ہو چکی تھی، تو ان لوگوں نے نجاشی جو بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ، اس کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کری، تقریباً 2 رکوع تک انہوں نے پڑھا۔ تو نجاشی بادشاہ اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور وہ بھی جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان لوگوں کا عقیدہ بھی وہی ہے جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کہ ہماری کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں، مریم علیہ السلام کی باتیں ہیں، تو نجاشی اور تمام کے تمام لوگ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور ان لوگوں کو جو مکے سے ان کو واپس لینے آئے تھے ان کو واپس کرنے پر مجبور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ وہاں پر جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشے میں، وہ امن سے، چین سکون سے ہیں اور ان کو اسلام قبول کرنے پر کوئی پابندی نہیں، بادشاہ نے بھی اور اس کے رفقا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں خبر ملی کہ وہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، اس کی غائبانہ نماز پڑھائی تھی۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نجاشی بادشاہ کا جو جنازہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے پردے تھے، واسطے تھے، سب کو ہٹا دیا، بالکل گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی بادشاہ کا جنازہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا نجاشی بادشاہ کا، تو ان کی قبر کے اندر جو ہے، قبر کے اوپر ہمیشہ مستقل نور رہا کرتا تھا، ایک روشنی رہا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان ہونے کی، مومن ہونے کی آپ نے جو ہے یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو عزیزو، ابھی جو بتلایا کہ ان لوگوں نے، کفار نے جو مظالم کیے ہیں، لیکن بادشاہ کے سوالات پر جھوٹ نہیں بولے، جو باتیں تھی ہو بہو وہی باتیں بتلا دے اور ان کا اقرار کر لیا، ان سوالوں کا جواب دیا کہ ہاں واقعی صحیح کہتے، نہ یہ بھگوڑے غلام ہیں، نہ کسی کا قتل کیا اور نہ انہوں نے کہیں چوری اور ڈکیتی ڈالی ہے۔ یہ بڑے گھناؤنے عمل تھے لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔
تو امت کو چاہیے ہمیشہ جو ہے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے انسان کو نجات دے دیتی ہے، اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کہیں ایسا معاملہ آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، ہم نے جھوٹ بول لیا، تو جھوٹ کے جو ہے ہم اس عمل کو ثابت کرنے میں کئی جھوٹ بولیں گے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے جھوٹ سے بچے۔ وقتی طور پر انسان کو سزا مل سکتی ہے، شرمندگی ہو سکتی ہے، لیکن انسان سچ بولے گا تو اس کو وقتی طور پر ذلت اور رسوائی سے تو ہوگی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے آگے کا واقعہ بیان ہوگا جو سیرت کے اندر آیا ہے۔ آپ سے تشریف رکھیے، ایک درخواست کرنی ہے۔ ہماری مسجد کا جو سب تعمیری کام ہے، دیگر اخراجات ہے، یہ سب کے سب آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جس طرح مدد فرماتے ہیں اسی حساب سے کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا کافی کام تقریباً مکمل ہونے کو ہے، یہ سب آپ ہی کے تعاون سے پورا ہوا ہے۔ ابھی یہ زینے جو ہے سائیڈ والے زینے، سیڑھیاں، ان پر پتھر لگنا ہے۔ تقریباً ایک سیڑھی کی جو کوسٹ نکالی ہے، جو قیمت نکالی ہے، وہ 1500 روپے کے قریب ہوتی ہے، ایک سیڑھی کے پتھر کی وتھ مٹیریل اور لاگت مزدوری وغیرہ۔ تو جس حضرات کا جیسا موقع ہو، ایک سیڑھی کے حساب سے، دو سیڑھی کے حساب سے، وہ انشاءاللہ اس میں حصہ لے۔ جو شخص مساجد کے اندر جس نیت سے حصہ لے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان 1 روپیہ خرچ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو 1 کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیک عمل کر لو، اس نیک کے بدلے میں آپ کو انشاءاللہ 10 گنا مل جائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بغیر حساب کتاب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لے سکتا، اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں آتا ہے من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، جو انسان اللہ کے لیے گھر بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی جیسا محل جنت میں بنائیں گے۔ اب ہماری حیثیت تو پورے بنانے کی نہیں ہے، جیسے بھی ہم حصہ لیں گے، اگر ہم نے سیڑھیوں میں حصہ لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے جو جنت میں محل بنیں گے، درجات ہوں گے، ان کی جو سیڑھیاں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔